أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدیث السابع یعنی 7ویں حدیث، اچھے طریقے کی ترغیب۔ ترغیب کا معنی رغبت دلانا، یعنی کوئی اچھا کام ہے تو اس کی طرف لوگوں کو بلانا۔ عن جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت حضرت جریر سے، انہوں نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، من سن فی الاسلامی سنتاً حسنتاً، کہ جس کسی نے جاری کیا اسلام میں سنتاً حسنتاً، اچھا طریقہ۔ سنت کے معنی ہوتا ہے طریقہ، ٹھیک ہے، اور حسن کے معنی اچھا ہے، سنتاً حسنتاً اچھا طریقہ، فلہ اجرھا، تو اس کے لیے اس کا ثواب ہوگا، واجر من عمل بہا، اور ثواب ہوگا جس کسی نے بھی اس پر عمل کیا۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی اچھے کام کا ایجاد کسی بندے نے کیا ہے تو اس اچھے کام کو ایجاد کرنے کا اس بندے کو تو ثواب ہوگا ہی، لیکن اگر وہ جو کام ہے اس کو دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں تو جتنے بھی لوگ اس اچھے کام کو کریں گے ان سب کے بدلے بھی اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے نیک کام کیا ہے ان کو پھر ثواب نہیں ملے گا، ان کو بھی الگ ثواب ہوگا، اور چونکہ اس نے کام کا ایجاد کیا ہے اچھے کام کا تو ان کو بھی ثواب ہوگا، اور کسی کا ثواب جو ہے وہ کٹے گا نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ان جو بعد میں جن لوگوں نے اس اچھے کام کو کرنا شروع کیا ہے، اگر مثال کے طور پر ان کو 100 نیکیاں ملنی تھی تو 50 اس کو مل جائیں گی، 50 اس کو ملیں گی، ایسا نہیں ہے، اس کو بھی 100 ملیں گی اور باقی لوگوں کو بھی 100 ملیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ من عمل بہا، جس کسی نے بھی اس پر عمل کیا، بعدہ، اس کے بعد، من غیر ان ینقص من اجورہم، دیکھیے وہی بات آ گئی، بغیر اس کے اجر میں کمی کے، یعنی بغیر اس کے کمی ہو ان کے ثواب سے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ بعد میں اچھے کام پر عمل کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب پورا پورا ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی، لیکن جس نے اس کام کو شروع کیا تھا اس کو بھی پھر ثواب ایکسٹرا ملے گا۔ شیئن، کچھ بھی، من غیر ان ینقص من اجورہم شیئن، بغیر اس کے کہ کمی ہو ان کے ثواب سے کچھ بھی۔ ومن سن فی الاسلامی، اور جس کسی نے بھی جاری کیا یا ایجاد کیا اسلام میں سنتاً سیئۃً، برا طریقہ، سنت کے معنی طریقہ، سیئہ کے معنی برا، کان علیہ وزرھا، تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، ووزر من عمل بہا من بعدہ، اور ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا ہے۔ جس طرح نیکی میں نیکی بڑھ جائے گی اسی طرح گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ من غیر ان ینقص من اوزارہم، اور من غیر ان ینقص من اوزارہم شیئن، بغیر اس کے کہ کچھ کمی ہو ان کے گناہوں میں، یعنی ان لوگوں کا گناہ بھی کم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ تو بعد میں دیکھ کر کے گناہ کو کر رہے ہیں تو جو گناہ اسٹارٹ کیا تھا اسی کو سارا ملے گا، اس کو تو اس کے حصے کا ملے گا ہی، لیکن جو بعد میں اس گناہ کو کر رہے ہیں ان کو اپنا بھی ملے گا، اور پھر جس نے گناہ کا ایجاد کیا تھا ان تمام لوگوں کے بدلے ان سب کا کلیکٹیو گناہ جو ہے اس بندے کو ملے گا جس نے کوئی برا کام اسلام میں ایجاد کیا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ناچ رہا ہے تو جو ناچ رہا ہے اس کو تو اس کا گناہ ملے گا، اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ ناچنا شروع کر دیے ان سب کو بھی گناہ ہوگا، اور ان سب کے بدلے میں بھی گناہ اس پہلے والے آدمی کو ہوگا۔ بامحاورہ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا اس کو اس طریقے کو رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقے کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس طریقے کو رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے،
اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی وہ اچھا کام اگر قیامت تک چلتا رہے گا تو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا بندے کو، چاہے وہ مر ہی کیوں نہ گیا ہو. اور برا کام چاہے قیامت تک چلتا رہے، اس برائی کا گناہ اس بندے کو ملتا رہے گا، چاہے وہ بندہ مر ہی کیوں نہ گیا ہو. تو سوچیے یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم کریں تو اچھا کام کریں. الحدیث الثامن، 8ویں حدیث، بدعت کسے کہتے ہیں. عن جابر، روایت حضرت جابر سے، قالا، انہوں نے کہا، یعنی حضرت جابر نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اما بعد، یعنی حمد الہی کے بعد. دیکھیں آپ سبھی کو کتابیں، جب میں کوئی سی بھی کتاب جب میں نے شروع کروائی ہے اس کے شروعات میں اما بعد لکھا ہوتا ہے، تو میں نے بتایا ہے کہ اما بعد آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کی گئی ہے. تو اما بعد یعنی بعد حمد و ثنا کے، اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بے شک بہترین کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین رستہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رستہ ہے. وإن شر الامور محدثاتها، اور بے شک بدترین کام جو ہے، امر کا معنی کام، امور امر کی جمع، اور بدترین کام محدثاتها یعنی نئے کام کو شروع کرنا ہے. نیا کام ہے یہاں لکھا، یعنی کہ یہاں بدعت مراد ہے. وکل بدعت ضلالت، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ سب سے بدترین کام جو ہے وہ نیا کام ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو نیا کام سے مراد ایسا نیا کام جو کہ برا ہو. اگر کوئی برا کام کوئی بندہ شروع کر رہا ہے تو وہ کام سب سے برا ہے، اور اسی کو بدعت کہا جا رہا ہے. اور بدعت جو ہے، بری بدعت، اسی کو گمراہی کہا جاتا ہے. آپ صرف بدعت کو گمراہی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہاں پر شر کا لفظ آیا ہے، برائی کا لفظ آیا ہے، اسی لیے یہاں بدعت سے مراد بری بدعت ہے، گمراہی ہے. اگر صرف بدعت آئے گا تو بدعت کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا. بدعا یبدعو یعنی کہ شروع کرنا. یہ فتح یفتح سے آتا ہے، یہ سب آپ لوگ پڑھیں گے بعد میں. تو بدعت کے معنی ہے ایجاد کرنا، شروعات کرنا. تو شروعات تو اچھے کام کی بھی ہوتی ہے، برے کام کی بھی ہوتی ہے. اگر برا کام شروع کیا گیا ہے تو وہ بری بدعت، اور اچھا کام ہے تو وہ اچھی بدعت کہی جائے گی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ کے بعد فرمایا، بعد حمد الہی کے، بے شک سب سے بہتر کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور بہترین رستہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رستہ ہے، اور بدترین چیزوں میں سے وہ ہے جسے نیا نکالا گیا، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یعنی یہاں مطلقاً آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بھی نیا کام برا ہے. اب نئے کام تو بہت سے ہو رہے ہیں نا آج کے وقت میں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ موبائل کا استعمال کرنا یہ بدعت ہے. تو بدعت کا مطلب خراب نہیں ہوتا. اب بدعت کون سی بدعت ہے وہ دیکھنا ہوگا، اچھی بدعت ہے یا بری بدعت. موبائل کا استعمال کرنا اچھا بھی ہے، خراب بھی ہے. اب کوئی اس کا اچھا یوز کرتا ہے، جیسے کہ ماشاءاللہ آپ سبھی لوگ اس کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، تو یہ بدعت حسنہ ہو گئی. اور کوئی اگر اسی کے ذریعے سے برے کام کرتا ہے، ناچ گانا دیکھتا ہے، تو پھر وہ ہو گئی بدعت قبیحہ، سیئہ قبیحہ، بری بدعت. تو مطلقاً ہر نئے کام کو برا نہیں کہہ سکتے. کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں آج کے دور میں، تو ہر نئی چیز کو ہم برا نہیں کہہ سکتے. یہاں دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کیسے کر رہی ہیں. اچھے طریقے سے کریں گی تو وہ اچھا ہے، برے طریقے سے کریں گی تو برا ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ان احادیث کا معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے لیے آسانیاں فراہم کرے.